کوئی اندازہ کرے کیا ہے رحمت رب کی، کوئی اندازہ کرے کیا ہے رحمت رب کی، 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہے محبت رب کی۔ خطا نافرمانی یہی تو ہے بندوں کی زندگانی، کرم رحم معاف کرنا ہے عادت رب کی۔ بے کسوں کا سہارا سیدھی راہ دکھائے ہم کو، ذکرہ کو بخشے گا عظیم ہے مغفرت رب کی۔ میری پیاری بہنوں، خدا وہ ذات ہے جو زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے۔ خدا وہ ذات ہے جس نے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر کے انسانیت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ خدا وہ ذات ہے جو آسمان کو بغیر کسی سہارے کے قائم کیے ہوئے ہے۔ خدا وہ رب کریم ہے جس نے ابراہیم کو آگ کے انگاروں میں پناہ دی۔ خدا وہ معبود ہے کہ جس نے موسیٰ کو سمندر میں راستے بنا دیے۔ ذات ہے جس کو موت نہیں آتی۔ خدا وہ ہے جس کو نیند نہیں آتی، جس کو اونگ نہیں ہوتی، اس کو تھکاوٹ نہیں۔ خدا وہ ہے جو ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ خدا وہ ذات ہے جو اندھیری راتوں کو تاروں سے سجا دیتا ہے۔ سامنے ہے جو اسے لوگ برا کہتے ہیں، سامنے ہے جو اسے لوگ برا کہتے ہیں، جس کو دیکھا ہی نہیں اس کو خدا کہتے ہیں۔ لیکن آج ابن آدم اسی خدا کو بھول بیٹھا ہے، اسی خدا سے رشتہ توڑ رکھا ہے۔ اگر اولاد آدم آج بھی خدا کی مخلوقات میں غور و فکر کر لے تو اسے خدا کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم، اگر تم خدا کی مخلوقات میں غور و فکر کر لو تو تمہیں خدا کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، تم جاننا چاہتے ہو میں کون ہوں؟ تو تم اونٹ کی طرف دیکھو، کیسے عجیب و غریب انداز میں پیدا کیا۔ تم خدا کی قدرت و طاقت کو دیکھنا چاہتے ہو تو تم آسمان کی طرف دیکھو، خدا نے کیسے بغیر سہارے کے بلند کر دیا۔ تم خدا کی قدرت و طاقت کو دیکھنا چاہتے ہو تو تم آسمانوں سے باتیں کرتے ہوئے پہاڑوں کی طرف دیکھو، خدا نے کیسے زمین کے اندر گاڑ دیا۔ خدا کو جاننا چاہتے زمین میں نگاہ دوڑا، خدا نے کیسے بچھا دیا۔ بس جان گئی میں تیری پہچان یہی ہے، بس جان گئی میں تیری پہچان یہی ہے، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ خدا فرماتا ہے اگر اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو تو تم غور کرو انسان کی بنائی ہوئی شکل و صورت میں، تو تم غور کرو زمین و آسمان کی سلطنت میں، تو تم غور کرو آسمان کے تاروں میں، تو تم غور کرو چاند کی چاندنی میں، تو تم غور کرو سورج کی تپش میں، تو تم غور کرو ہواؤں کی جھونکوں میں، تو تم غور کرو سمندر کی لہروں میں، تو تم غور کرو ہواؤں میں اڑتے ہوئے پرندوں میں، تو تم غور کرو زمین پر چلنے والے جانوروں میں۔ ارے انسان تو ان سب چیزوں کو چھوڑ، اللہ فرماتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ اے انسان تو خود اپنے جسم کے اندر دیکھ، تجھے تیری جسم کے اندر رب کی قدرت و طاقت کے لاکھوں نشانیوں کو پتہ چل جائے گا اور تو خود پکارے گا اللہ تو ہی ہے، تو اور تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جو بارش برساتا ہے، پھر وہی بارش کی بوندیں زمین پہ پڑتی ہے تو زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ وہی بوندیں ہرن کے منہ میں جائے تو مشک بنا دیتی ہے، بچھو کے منہ میں جائے تو ڈنگ بنا دیتی ہے، سانپ کے منہ میں جائے تو زہر بنا دیتی ہے، اور اگر انسان کے منہ میں جائے تو زندگی جینے کا ذریعہ بنا دیتی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ وہ ہے جس کو نیند نہیں آتی، اس کو اونگ نہیں ہوتی، وہ مجبور نہیں، اس کو تھکاوٹ نہیں، وہ ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی اولاد نہ وہ کسی کا اولاد، وہ سارے رشتے ناتوں سے پاک ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ زمین کے اندر کے حالات کو جانتا ہے، وہ پہاڑوں کے اندر کے حالات کو جانتا ہے، وہ آسمان کے اندر کے حالات کو جانتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، تم چوری کرو، تم شراب پیو، تم زنا کرو، تم سود کھاؤ، تم جو چاہو کرو، اگر میں نے اپنی شان غفاری کے اجازت پھیلا دی، اگر میں شان غفاری کے اظہار پر آ گئے تو میں معاف کر دوں گا، لیکن اگر میرے ساتھ کسی کو شریک کیا تو ہرگز نہیں معاف کروں گا۔ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی نہیں معاف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو شرک جیسے کبھی چیزوں سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔